میرے مقالے کا عنوان ہے امیر خسرو کی شاعری میں حب الوطنی کا پیغام۔ شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا آئینہ ہوتا ہے۔ امیر خسرو اس قول کے بہترین نمونوں میں سے ہے۔ ان کے کلام میں 13ویں اور 14ویں صدی کے ہندوستان کی ذہنیت کا بڑا گہرا عکس دکھائی دیتا ہے۔ سیاست کی روشن تصویریں، اخلاقی قدروں کا کامل نقشہ، زندگی کی رنگا رنگ جھلکیاں، شاہی جشنوں کے دلوں کو گرما دینے والے نظارے، پند و نصیحت، حکمت و تدبیر، تصوف و معرفت وغیرہ ان تمام موضوعات کو امیر خسرو نے اپنے موضوعاتی کینواس کے وسط میں سمو لیا ہے۔ امیر خسرو نے اپنے تصانیف میں ہندوستانی تہذیب کے نقش نہایت ہی صاف ڈھنگ سے پیش کیے ہیں، جیسا کہ ہندوستانی مسلمان عالم، شاعر اور ادیب اس زمانے میں کیسے جذبے اور کیسے خیال رکھتا تھا، اسے ہندوستان کے ساتھ کیسی والہانہ محبت تھی اور وہ کس طرح اپنے وطن کو دنیا کے دیگر ملکوں پر جن میں عالم اسلام کے ممالک بھی شامل تھے ترجیح دیتا تھا۔ غرض کے ہر پہلو کو امیر خسرو نے اپنے کلام میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے ایک شعر کے جس میں حدیث نبی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی وطن دوستی کا نمونہ پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں دین ز رسول آمد کہیں زمرہ دی حب وطن از زیما بین، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان والوں وطن سے الفت رکھنا ایمان کا یقیناً جزو ہے۔ امیر خسرو کی حب الوطنی کی ایک اور مثال آپ کی مثنوی کرام الصادقین سے ملتی ہے۔ یہ مثنوی خسرو نے سلطان کیقباد کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اس مثنوی میں دہلی اور شاہی دربار سے متعلق بہت سی عصری، تمدنی اور معاشرتی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جن سے یہ مثنوی ایک اہم تاریخی مثنوی بن گئی ہے۔ اس مثنوی میں خسرو نے دہلی کے جامع مسجد، مینارے، حوض شمسی، دہلی کی آب و ہوا، پھولوں کی بہاریں، دہلی کے میوے، شاہی دربار کا جشن کا بروز اور ہندوستانی کپڑے کی تعریف کی ہے۔ خسرو نے اس مثنوی میں دہلی کی محبت، اس مختلف چیزوں کی اتنی تعریف کی ہے کہ آپ نے اس کا نام مثنوی درس دہلی رکھا تھا، لیکن یہ عام طور سے کرام الصادقین کے نام سے مشہور۔ ویسے تو امیر خسرو کی سبھی تصانیف اپنی خاص اہمیت کی حامل ہیں، لیکن میں نے یہاں صرف ان مثنویوں کا ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی حب الوطنی کو بڑی ہی مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ خسرو کی وطن دوستی کی دوسری مثال مثنوی شیریں خسرو ہے، جو انہوں نے نظام گنجوی کی مشہور مثنوی خسرو شیریں کی طرز پر لکھی۔ اس مثنوی میں خسرو نے ایک اچھی ہندوستانی لڑکے کے اوصاف بیان کیے ہیں اور اپنے بیٹے کو نصیحت دی۔ اس کے علاوہ مشتری خط فہرست میں امیر خسرو نے ایک اچھی ہندوستانی لڑکی کی تصویر کشی کی ہے۔ مثنوی دورانی الخضر خان میں خسرو نے علاؤدین خلجی کے شہزادے خضر خان اور گجرات کے راجا ہرت کی لڑکی دورانی کے عشق و محبت کی داستان پیش کی ہے۔ اس مثنوی میں قصہ اور ماحول دونوں ہندوستانی ہے، اس لیے امیر خسرو نے جا بجا ہندوستان سے متعلق بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل و دماغ پر ہندوستان کی پوری عظمت چھائی ہوئی تھی۔ اس مثنوی میں خسرو نے ہندی زبان کے سرخ و نحو، ہندوستانی کپڑے، ہندوستان کا پسندیدہ پھل آم، ہندوستانی پھول، ہندوستان کا حسن اور ہندوستان کی شادی کا جشن بڑے ہی دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ غرض کہ خسرو کو ہندوستان کی ہر شے سے والہانہ محبت تھی۔ یہاں میں خسرو کا ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی جس میں انہوں نے پھولوں کی تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں گلے مارا بہندی نام جس دس، گلے مارا بہندی نام جس دس، وگرنہ ہر گلے باغے بہشت دس۔ خسرو کی ایک اور وطن دوستی کی مثال ہمیں مثنوی نو صفات میں ملتی ہے۔ اس مثنوی میں خسرو نے حب الوطنی کا وہ نمونہ پیش کیا ہے جو ان کے گزشتہ مثنویوں میں نہیں ملتا۔ یہ مثنوی 9 فصلوں میں منفصل ہے۔ پہلا صفت شروع ہونے سے پہلے خسرو نے کچھ تمہیدی اشعار پیش کیے ہیں۔ نشار میں خدا کی حمد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، معراج نبی کا عقیدت مندانہ ذکر اور اس کے علاوہ حضرت نظام الدین اولیاء کی شان میں منقبت بھی بیان کی ہے۔ خسرو نے مثنوی قطب الدین مبارک شاہ کی فرمائش پر لکھی ہے۔ اس مثنوی کا دوسرا نام سلطان نامہ بھی ہے۔ اس مثنوی میں خسرو
شاعر کہتے ہیں فلک گفت ہرچه از زمین کشور آمد، فلک گفت ہرچه از زمین کشور آمد، از آن جملہ ہندوستان بردر آمد۔ ہندوستان سے محبت کی ایک اور وجہ آپ کے اس شعر سے بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حکمت و دانائی و علم و ہنر، حکمت و دانائی و علم و ہنر و آنچے کے در ہند مانی سے دیگر۔ ایک پیراگراف چھوڑ رہی ہوں جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ اس مصنوی میں حضور نے ہندوستان کی برتری کے سبھی اسباب بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں تمام دنیا کے نسبت علم نے زیادہ وسعت حاصل کی ہے۔ ہندوستان کا آدمی دنیا کی تمام زبانیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام ممالک کے لوگ بھی یہاں علوم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جن میں ہندسہ، ریاضی اور ایجاد صفر یہاں کی خاص چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ خلیل احمد زندہ جیسی کتابیں بھی یہاں لکھی گئی ہیں۔ شطرنج یہاں کی ایجاد ہے۔ یہاں کی موسیقی دل و جان کے لیے سوز و آتش کا کام دیتی ہے۔ یہاں کی موسیقی نے جو ترقی کی ہے وہ کہیں اور نہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستانی زبانیں اور زبانوں میں سنسکرت زبان کی برتری، ہندوستانی جانور، ہندوستان کی جادوگری اور ایک اچھے ہندوستانی حکمران کے اوصاف بہت ہی دلکش انداز میں پیش کیے ہیں۔ خسرو ایک بلند پایہ صوفی تھے۔ وہ عشق الہی، اس کے رسول اور عشق مرسل میں سرسار رہے ہیں۔ خسرو میں بڑی رواداری، فراخ دلی، سادہ ذہنی اور وطن دوست اور وہ علامہ اقبال کے اس قصے کی صحیح تعبیر اور تفسیر تھے۔ خاکے وطن کا